السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، پچھلے کئی سالوں سے شب برات میں امت نے ایک نیا عمل شروع کر دیا ہے، وہ مغرب بعد 6 رکعت والا۔ اب یہ 6 رکعت کون سی پڑھتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ 6 رکعت اوابین کی جو نفل نماز ہے 2 کر کے پڑھنے کی ہے وہ پڑھتے ہیں تو صحیح ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ نماز صرف شب برات یا شب قدر کے دن پڑھنے کی نہیں ہے، یہ نماز پورے سال میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھو گے نفل، اوابین ہے وہ نماز کا نام ہے اوابین۔ یہ بڑی رات کی نماز نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امت یہ نماز پڑھتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ 6 رکعت اوابین کی نیت سے 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز مغرب سے عشاء کے بیچ میں پڑھو گے، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو یا کوئی بڑی رات نہ ہو، تو 12 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی فضیلت یہ آئی ہے۔ لیکن یہ شب برات میں 6 رکعت پڑھتے ہو، کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر بھی میری جب تک سمجھ ہے، لوگ عمر دراز کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت روزے رزق کی پڑھتے ہیں، 2 رکعت حفاظت کی پڑھتے ہیں۔ یہ جب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اس بڑی رات میں کوئی نماز حدیث شریف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں پڑھنا ہی ہے تو تمہاری زندگی کی عمری قضا کی نماز پڑھو۔ ہر آدمی کی عمری قضا کی نمازیں باقی ہوگی پڑھنے کی۔ اگر یہ نہیں پڑھی اور نفل نماز بہت پڑھتے رہے تو فرض کا کوٹا باقی رہے گا اور مرتے ہی پکڑ ہو جائے گی۔ نفل نماز بھی اپنی جگہ صحیح ہے، میں پڑھنے کا نہ نہیں کہتا، لیکن جو قرضہ ہے اللہ کا، جو بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک تمہاری فرض نمازیں چھوٹی ہے، وہ نمازیں کب ادا کرو گے؟ یہ برکت والی راتیں ہیں، عبادت والی راتیں ہیں، اللہ اجر کو بڑھا دیتے ہیں، تو ان راتوں کو قضا نماز پڑھنے میں لگاؤ۔ ہاں آدمی اپنی زندگی کا حساب کرے۔ ایسے ہی نفل عبادت کرتے کرتے مر جاؤ گے تو نفل عبادت کا اجر تو مل جائے گا، لیکن فرض کے برابر اجر نہیں ہوگا، اور فرض کی چھٹنے کی بنیاد پر قیامت میں بہت بھاری پکڑ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب آدمی مرتا ہے اور قبرستان جاتا ہے، دفنانے والے دفنا کے نکل جاتے ہیں، فوراً فرشتے آ کے نماز کا حساب لیتے ہیں، پہلے نماز لاؤ نماز۔ قیامت کے دن بھی نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ فرما رہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس کی نماز اچھی نکل گئی تو باقی اعمال اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز اس کی قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس کی نماز اچھی نکل گئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز اچھی نہیں نکلی تو باقی اعمال کا کیا بھروسہ کیسی نکلیں۔ تو اس کی رات کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدین اور پچھلے کئی لوگ جو حدیث کا صحیح علم نہیں ہے ایسی باتوں کو امت میں پھیلاتے ہیں۔ ہاں یہ گناہ ہے، جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا کرنا گناہ ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ پھر لوگ کہیں گے یار یہ مولانا تو بولے نماز پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا گناہ نہیں کہتا، میں وہ بات کا گناہ کہتا ہوں جو بات قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، جس بات کو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، جس بات کا حکم اللہ نے نبی نے نہ دیا ہو، جس بات کو صحابہ کرام نے بھی زندگی میں کبھی عمل نہ کیا، اس کو کرنا یہ گناہ ہے، چاہے عبادت کیوں نہ ہو۔ ہاں شریعت سے جو ثابت ہے اس کو کرو۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو خوب قرآن پڑھو، پڑھنا ہی ہے تو صلاۃ و تسبیح پڑھو، بہت فضیلت آئی ہے تو پڑھو، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ خوب دعائیں مانگو لمبی لمبی، آدھے دن میں دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، بڑی رات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگو۔ ہاں یہ مانگنے کی رات ہے، ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو۔ ہاں امت بہت پریشان ہے، ان کے لیے کون ہاتھ اٹھائے گا؟ اللہ نے تم کو بڑی رات میں جاگنے کی توفیق دی ہے تو یہ کام کرو، یہ بڑے کام کرنے کے ہیں۔ ہاں 8 قسم کے گناہ ایسے ہیں، آدمی کے اندر اس گناہ کا مادہ پایا جائے گا اور آدمی اس گناہ میں ملوث ہوگا تو بڑی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، بڑی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ بھی میں آپ کو فوٹو کی شکل میں بھیجتا ہوں، وقت بہت لگ جائے گا، اس کے لیے تفصیل سے نہیں سمجھا سکتا، لیکن اس آڈیو کے ساتھ میں بلیک بورڈ پہ ایک حدیث میں نے لکھی ہے، وہ فوٹو کی شکل میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو جو کام قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کو کرو، جو کام قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو مت کرو۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرماوے اور ان بڑی راتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، ایک امت میں یہ رواج بھی ہے کہ ہر بڑی رات کو شب برات کو قبرستان چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے بڑی رات کو، تو ہم بھی سنت سمجھ کے ایک مرتبہ چلے گئے تو بہت ہو گیا۔
گھڑی گھڑی جانے کی ضرورت نہیں ہے، 8 دن میں بھی قبرستان جا سکتے ہو، لیکن بڑی رات کو تم نے قبرستان جانے کا اہتمام کیا تو سنت کے خلاف ہوگا۔ ایک مرتبہ نہیں گئے تو چلے جاؤ۔ اب ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں، جو لوگ حج میں عمرہ میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کہاں ہے، مزار شریف کہاں ہے، ان کی حجرہ جہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کاٹی اسی میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اور وہ مکان امی جان ماں عائشہ جس میں رہتے تھے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اس کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ہی ہے، لیکن اس شب برات میں گھر میں سے مسجد میں آ کے عبادت نہیں کی، اپنے گھر میں ہی عبادت کی۔ تو بڑی راتوں میں اپنے گھروں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں جہاں گھروں میں ماحول نہیں ہے، گھر جا کے آدمی کو نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں، تو مسجد میں بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن گھروں میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں عبادت کی ہے۔ اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سرکار نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ بھائی جھمیلا جمع نہ کرے، 9 بجے بعد کرفیو ہے، تو آدمی اپنے گھر کے اندر عبادت کرے، گھر میں جاگے، قبرستان نہیں جاوے، اور قبرستان جانا ہی ہے تو دن میں جا کے قبرستان میں جا کے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے جو بخشنا ہے بخش سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا کہ قبرستان میں جا کے پڑھو گے تو تمہارے مردوں کو پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ نے بعض فرشتے مقرر کر رکھے کہ تم جہاں کہیں بھی بیٹھ کے اپنے مردوں کے لیے، امت کے لیے اثار ثواب لے جو بھی عمل کرو گے وہ فرشتے لے کے وہاں پہنچا دیں گے، تم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔